بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية الحسين وشرح صدورنا بمعرفة الحسين وزين عيوننا ببكاء الحسين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه البعد الهمم ولا يناله غوث الفتن ثم الصلاة والسلام على رسوله المسدد المصطفى الأمجد أعني بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب فإن ذكره ذكري وذكري وذكر الله عبادا ومحمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے اس بارگاہ خداوندی میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جس کے یکتا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس کے تعریف میں امیر المؤمنین اپنے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں وہ ابتدا ہے، اس کے لیے کوئی محدود نہیں ہے، وہ آخر ہے، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ سینئر علماء کرام، بزرگان علماء دین کے سامنے لفظ کشائی کرنا انتہائی جسارت ہوں۔ باری کی قیمت رکھتے ہوئے جو یہاں پہ محرم کی جو تمرین کو برقرار رکھتے ہوئے آپ لوگوں خدمت میں حاضر ہوا ہوں اضطراری حالت میں۔ انشاءاللہ العزیز میں پچھلے جو مجلس میں جو موضوع قرار دیا تھا امامت، اسی کو میں آگے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ میرے ساتھ رہے تاکہ کم سے کم وقتوں میں کم سے کم منٹوں میں آپ کی زحمتیں تمام کروں۔ مل کے خاندان زہرا پر بآواز سے بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے آپ لوگ خدمت میں ایک قرآنی آیات جو پاک منزہ اور کتاب میں سے میں نے تلاوت حاصل کیا، دوسرا جو قول رسول ہے وہ آپ لوگ خدمت میں تلاوت حاصل کیا۔ قرآنی آیات کا ترجمہ میں نے پہلے بھی کیا، آپ لوگ جانتے بھی ہیں۔ اس میں مفہوم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی کہ حضرت ابراہیم کو امامت کا عہدہ دینے کی آپ کو امتحان مبتلا کرنے کا وہ مفہوم آپ کو بتا رہے کہ میں نے ابراہیم کو کس طرح امامت دیا۔ دوسری میں جو حدیث نقل کیا آپ لوگوں کی خدمت میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ مجالسوں کو رسول اللہ فرماتے کہ مجالسوں کس طرح دینت دینا ہے۔ ان دونوں کی فقط ایک مناسبت ہے آیت اور اس حدیث میں کہ امامت، یہاں پر بھی امامت ہے، وہاں پر بھی امامت ہے۔ امید ہے کہ علماء دین کے اصلاح کی امید رکھتا ہوں
कि एक अतना सा तालिब इल्म होने के नाते यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ कि अल्लाह तबारक, मैंने अर्ज किया था कि इमामत, पहले मजलिस में मैंने अर्ज किया था इमामत बालातर है मनसब नबुवत और मनसब रिसालत से। इमामत बालातर है मनसब नबुवत और मनसब रिसालत से। ये कहाँ से हमें समझ में आ जाता है कि इमामत बालातर है मनसब रिसालत और मनसब नबुवत से? तो मैंने पहले भी अर्ज किया कि नबुवत की तारीफ पिछले मजलिस में कर लिया, रिसालत की तारीफ भी पिछले मजलिस में मैंने आप लोगों के समातों में नजर किया। लेकिन अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को गदीर की तरफ लेके जाता हूँ। ये गदीर के अंदर समझ में जाता है कि इमामत बालातर है या रिसालत बालातर है। गदीर में लेके जाता हूँ कि गदीर के अंदर जब अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अहमद मुख्तार को ये हुक्म दिया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिन रब्बिक फइन लम तफअल फमा बल्लगता रिसाला। यहाँ पे गौर व फिक्र करने की जरूरत है। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब से, अपने महबूब से मुखातब होकर कह रहे हैं, मेरा रसूल आप पहुंचा दो, पहुंचा दो। फिर आगे अल्लाह ताला अगर आपने नहीं पहुंचाया तो गोया रिसालत भी नहीं पहुंचा। बहुत एक सवाल उठने वाली चीज है कि अल्लाह ताला कौन सी चीज पहुंचाना चाहते हैं कि अपने उस हबीब के जरिए, अपने हबीब के जरिए कौन सी चीज जो लोगों के लिए बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे तवज्जो है, लोगों के लिए बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिन रब्बिक, कि ए रसूल पहुंचा दीजिए, पहुंचा दो। अगर आपने ये नहीं पहुंचाया तो गोया आपने रिसालत भी नहीं तकमील किया, आपने रिसालत को काम नहीं किया, रिसालत भी नहीं पहुंचा। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे क्या पहुंचा रहे हैं? मनसब इमामत को पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर मनसब इमामत और मनसब विलायत को पहुंचा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल के जरिए से, अपने हबीब के जरिए से पहुंचा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला। गदीर क़ुम के मैदान में बालाए मेंबर पर हाथों को बुलंद करके, आज एक तो दीन की मुकम्मल गदीर के दिन, दूसरा विलायत अली के मुंतखब करना, इमामत के मनसब पर फाइज करने के दिन गदीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो यहां पे मैंने रसूलुल्लाह फरमाते ज़य्यनू मजालिसकुम, ज़ीनत दो अपने मजालिसों को, ज़ीनत दो अपने मजालिसों को, बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, यानी कि अली इब्न अबी तालिब के जिक्र से। फ़इन्न ज़िक्रहु, अली का जिक्र, बतहक़ीक़ अली, क्योंकि अली का जिक्र, फ़इन्नहु, क्यों, फ़इन्न ज़िक्रहु, क्योंकि अली का जिक्र, जिक्री मेरा जिक्र है, व जिक्री जिक्रुल्लाह, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है, व जिक्रुल्लाह इबादा, अल्लाह का जिक्र इबादत है। मैं आपको और मानों में समझाना चाहता हूं, मेरे जो टूटे फूटे अल्फाज के जरिए से तवज्जो है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला, रसूल अकरम ये कहना चाहते हैं कि अली का जिक्र करना भी इबादत, अली के चेहरे को देखना भी इबादत, अली का नाम लेना भी इबादत। सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, जो है मैं आपको और नुक्ते की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, जो है कि सूरह अलहम आप पढ़ लीजिए कि यहाँ पर आपको कोई ऐसी चीज मिल जाएगी जहां आपको वहम और गुमान न हो कि सूरह अलहम पढ़ने के बाद, मेरे एक उस्ताद ने मुझे तज़क्कुर किया, सूरह अलहम पढ़ो तो आपको यहाँ पर उसूल दीन पूरा मुकम्मल मिल जाएगा, किनाये के तौर पर, इशारे के तौर पर, लिखा हुआ नहीं अव्वल तौहीद फलान फलान, बल्कि इशारे के तौर पर। तो जो है, तो अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर एक चीज आप लोग खिदमत में आप लोग को समादो नजर करते चले जाऊं, ताकि ये हदियां,
اسی کی وجہ میرے گناہوں کا معافی ہو جائے. مجلس حسین ہے, یہاں پہ آ بھی جائے تو اس مجلس حسین جو یزیدیت کا دور کرنے کی ذریعہ ہے. جو شخص مجلس حسین میں آ جاتا ہے اسے یزیدیت خود بخود دور ہوتا جائے. تو سورہ الحمد پڑھیں. میں نے 1 بار پڑھا, 2 بار پڑھا, 3 بار پڑھا, 4 بار پڑھا, 5 بار پڑھا, ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں. سورہ حمد نماز میں آپ لوگ بھی پڑھتے رہتے. تمام عالم اسلام میں جو مسلمان ہیں وہ ہمیشہ سورہ حمد کی تلاوت نماز میں پڑھتے. کبھی توجہ کیا کہ انعمت علیہم میں جائے, یہاں پہ غور کیجئے کہ انعمت صراط الذین انعمت علیہم, اے پروردگار مجھے وہ نعمت عطا کر جو تم نے ان لوگوں کے لیے عطا کیا. یہاں پہ وہ نعمتوں کو, یہاں پہ انعمت پر توجہ کیجئے. توجہ ہے تو میرے ساتھ توجہ ہے آپ لوگوں کی, توجہ کی ضرورت ہے. توجہ تو مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بہت فائدہ مند نقطے ہیں آپ لوگوں کے بیان کرتے جب سماعت کرتے چلے جاؤں. توجہ ہے آگے توجہ کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ انعمت آپ پڑھیں, انعمت, الف نون عین میم تے. الف سے مراد امامت, نون سے مراد نبوت. ابھی رکو. نون سے مراد نبوت, میم سے مراد معاد, عین سے مراد عدالت, تے سے مراد توحید. یہاں پہ ایک پورا اصول دین انعمت کی اس لفظ میں سمجھ میں آ گیا. الف سے مراد امامت, میم انعمت الف سے مراد امامت, نون سے مراد نبوت, عین سے مراد عدالت, میم سے مراد معاد, تے سے مراد توحید. یہ توحید, یہ تمام کیا سمجھ میں آ گیا. یہاں پہ یہ سمجھ میں اس کل توحید, کل اصول دین کا جو چابی ہے وہ امامت ہے. یہ کل اصول دین کا جو چابی وہ امامت ہے. تو کہاں سے سورہ الحمد کی انعمت کے الفاظ سمجھ میں آ گیا. یہ امامت کی جو منصب ہے وہ معمولی منصب نہیں ہے, یہ دنیاوی امامت نہیں ہے. دنیا کی جو امامت وہ آپ کو فقط اپنے لقلقے لسانے کے حد تک اپنی طرف حق کے راستے کو ہٹا کر غلط راستے میں لانے کے ذریعہ ہے. جو منصب الہی کا جو امامت ہے وہ آپ کو ہم دنیا بھی آباد کرے گا, ہم قیامت بھی آباد کرے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ علی کے ذریعے سے اپنے مجلسوں کو زینت, تو علی کے ذکر کے ذریعے سے. چلو ہم اور کی طرف چلا جاتا ہے کہ علی کا ذکر کیا ہے, علی کا فضیلت کیا ہے, علی کا منصب کیا ہے. تو ہم نے چلو شروع سے ہی پڑھتے چلے جاؤں کہ علی کا فضیلت. چلو ہم علم کے ذریعے سے علی کا فضیلت پڑھو. انا مدینۃ العلم وعلی بابها, الحق مع العلی والعلی مع الحق, القرآن مع العلی والعلی مع القرآن. یہاں پہ علی کی فضیلت بیان ہو رہی نا, اور کسی کو تو نہیں ہو رہی بھائی. یہاں پہ تو علی کی منصب اور فضیلت بیان کر رہے ہیں. کون؟ خود احمد مختار جو تمام انبیاء کے سردار ہے, اس کے منہ سے علی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے, کسی اور کے منہ سے نہیں. خود احمد مختار کے ذریعے سے علی کی فضیلت بیان ہو رہے ہیں. جو ہے یہاں الحق مع العلی, علی حق کے ساتھ ہے, والعلی مع الحق, اور حق علی کے ساتھ ہے. یہاں آخری جملے میں سمجھ آ جاتے ہیں کہ جہاں جہاں علی جائے وہاں جہاں حق ساتھ جائے گا. کیا بات ہے یار. اسان گرامی, علی کی فضیلت کہتے کہ رسول اللہ سے روایت ہے کہ علی کی تمام ائمہ کی فضیلت اگر اس تمام کائنات کے درخت قلم بن جائے اور یہ تمام دریا سیاہی بن جائے, تمام جنس و انس لکھنے لگے تو آل محمد کی فضائل ختم نہیں ہو. یہ ہے آل محمد. ایک واقعہ سماعت نظر کیجئے. یہاں پہ ایک تسنن عالم معروف عالم دین کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث ہے, روایت ہے, رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیا انہیں اہل سنت عالم دین کے, یہ کہتے اگر آپ علی کو آدم کے علم کو دیکھنا چاہتے ہیں, نوح کی تقوی کو دیکھنا چاہتے ہیں, ابراہیم کے حلم کو دیکھنا چاہتے ہیں, موسیٰ کے عبادت کو دیکھنا چاہتے ہو, علی کو دیکھو.
یہ علی تمام انبیاء کا مرکز بنا ہوا ہے الا رسول. اس لیے تو کہا میں نے پچھلے مجلس میں علی تمام انبیاء کی امامت تمام انبیاء سے افضل ہے الا رسول. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. جب ایک بادشاہ تھا اس کا نام سلیمان تھا، وہ جب نجف کے قریب پہنچ گیا، نجف سے شہر سے گزر کے امیر المؤمنین کے مزار کے قریب پہنچ گیا. پہنچنے کے بعد انہوں نے سوار سے اتر گیا، پیدل چلنا شروع کیا. جب انہوں نے ان کے وزیر تھا، ان کا نام شاید اشقر لکھا ہوا ہے، اس نے کہا کہ بادشاہ آپ پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ وہ ناصبی تھا. بادشاہ آپ پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ پیدل جانے کی وجہ کہا کہ ادھر دیکھو علی بن ابی طالب کی مزار، علی کے احترام میں پیدل جا رہا ہوں. تو اس نے کہا آپ وقت کے بادشاہ ہیں، علی پرانے زمانے کے بادشاہ تھا، لیکن آپ اس کے احترام کیوں کریں؟ نعوذ باللہ. اس نے کہا میری جرأت کہاں ہے کہ علی کے ولایت کے منصب پر میں بالا ہو جاؤں؟ میں بلند ہوں، میری اتنا جرأت نہیں کہ میں خود میں نہیں. میرے اس بادشاہ نے انکار کیا، نہیں میں علی کے احترام میں پیدل ہی جاؤں گا. اس نے پیدل چلنا شروع کیا. اس وزیر نے پھر سے اعتراض کیا، بادشاہ چلو ہم قرآن کھولتے ہیں، اگر قرآن میں کوئی ایسا اشارہ آ جائے، کوئی ایسی کنایہ آ جائے جو آپ کو پیدل جانے کے لیے، تو چلو آپ کی بات ٹھیک ہے. بادشاہ نے دل میں سوچا کہ قرآن میں کون سی آیت ہے جو پیدل چلے جائیں احتراماً علی کی. تو قرآن میں کون سی آیت ہے؟ ظاہراً تو کوئی آیت نہیں ہے، لیکن کنایتاً تو کوئی آیت ہوگی. بادشاہ نے دل میں سوچا تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلو قرآن کھول. قرآن کھولنے کے بعد کون سی آیت آ جاتی ہے؟ وہ آیت آ جاتی ہے سورہ توحہ آیت نمبر 12. اس میں کہتے ہیں انی ربکا. یہاں پہ یہ کہنا چاہتے میں پس اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. یہ وادی مقدس ہے، اس میں اپنے نالین کو اتار کر پیدل چلو. تو سمجھ میں آ گیا. اس نے کہا توجہ ہے، اس نے کہا کہ بس تم بھی یہاں پہ سواری کا دور کی بات، تم بھی اپنے جوتا اتار، علی نے حکم دیا ہے تو پیدل چل. تم بھی اپنے جوتا اتار، علی نے تجھے حکم دیا ہے قرآن کے ذریعے سے، تو پیدل چل. سواری کے دور کے بعد جوتا اتارنے کے لیے کہہ رہا ہے. یہ ہے علی کے احترام، علی کے منصب امامت کے احترام. یہ ہے جو ہے اذان گرامی. وقت کے روان میں گنجائش نہیں، بس مختصر کرتا ہوں کہ علی کی محبت، آل علی کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ بسے ہے. بس ہمیں ان کے حقیقی معنوں میں پہچاننے کی ضرورت ہے. اسی لیے تو رسول اللہ نے علی کے بارے میں کیا کہا، اے علی اگر خدا کو حقیقی معنوں میں پہچانو تو میں اور آپ. اے علی اگر مجھے حقیقی معنوں میں پہچانو تو آپ اور خدا. اے علی اگر آپ کو حقیقی معنوں میں پہچانو تو میں اور خدا. یہ روایت ہے، یہ روایت میں لکھا ہوا ہے. تو یہی حقیقی معنوں میں پہچاننے کی ضرورت ہے. تو آج ہی جو قبل شیخ عرفان حیدر بشوی نے فرمایا کہ عاشورہ کا جو منصب ہے وہ انسان کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. عاشورہ کا مطلب ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آ جاتا ہے، اس کو انسان کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. جب انسان بیدار ہوئے بغیر انسان کو نہ عاشورہ سمجھ میں آ جائے گا نہ قدیر سمجھ میں آ جائے گا. اسی لیے تو مدینہ بھی بیدار نہیں تھے. یزید کے پلید کے حکمران نے مدینے کو غریبات کیا ہوتا تو حسین نے قیام کیا کربلا میں، وقت کے انسان کو بیدار کرنے کے لیے اور امت کی اصلاح کرنے کے لیے. تو آج ہم ایک ایسے جوان کی مجالس مصائب ہے، ہم جوان ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو ایک والد سے پوچھے کہ جوان بیٹے کے سپنا کیا ہو. ایک والد سے پوچھے جس کے جوان بیٹا اگر مر گیا ہو، شہید کو دور کی بات اگر مر گیا تو اس پر کیا سپنا آ جاتا ہے. ادھے چگلترس کیا یعنی جوان بشل زخنے آنچی حساب کو آیا علا ایوہا یہاں کربلائیں چک نظر بہلو زسنارنا درنگ
حسینی کڑیل جوان اکبری اکبر سے امام حسین لا کربلائیں بے وقلا سوال کی سبتا آیا بابا نراحا خیط تنمین ضربنا امام حسینی کسل بھی مسبتا بچو اکبر نراحا غیط پنستورے علا ایوہا سرکا مجالس ترتیب بینکیوں سے درین اکبر باری مسب اکبر سے جوان کن درس میں جوان کن اکبر سے درس میں تاریخ نو ارباب مقاتل نو اومسون سے چیزر دروانا ارباب مقاتل کنن دور بھی سیود کہ جاختک اکبر لنگی لمن چیت ہونگو کا سرزمین کربلا چھوئیں گاز حسین کلزمی چلے اللہ چیت ہونگو دروانا اکبری بابا ترلو بابا دنگی لمبوی تعبیر پو چن دروانا اکبری حسین لکزالب یوم اللہ شد پنرین چنی بابا نالت ہو بیدنگی لمبو چی تعبیرین حسین کسالب یوم اللہ اکبر عصر عاشور جگلا یری باسن سے عباس نہر براری خزم پیسترے عباس عصر عاشور جگلا ینقدل گالا زم پیسترے عباس عصر عاشور جگلا نی کا جو حسن مجتبائی نشان قاسم تو میں پامال گئے درے علائی حالہ زداران مظلوم کربلا اکبری تعبیر بزر اللہ دے وقت ببینو اکبری سی امام حسینی کنے اس نے جہاں تلنا اکبری امام حسینی اکبر لکا ظلم امت پوچھے جو اکبر یہاں سوسنا زیزی ام لائلائے کھنے اجازت لن لے پوچھتے رہے یک مرتبہ اکبری سے ام لائلائے کھنے اجازت لننا کل ایک زینب خیمگاہی طرف لروخ بید زینب خیمگاہی سوننا اکبری نینا جو زینب کھنے اجازت لنمی وقت ببینو نینا جو نالے اجازت من ترے نگر بلائنو ببینو سر اللہ کسترے دو وقت ببینو اکبر اللہ اجازت من علائی حالت قصہ مختصراً اکبر اللہ اجازت مننا اکبر کلے کا عقابی کا سوار بیت ازداران مظلوم کربلا اکبر کلے کا عقابی کا سوار بیت اکبر اللہ رسول احمد مختاری تھدبت کنید اکبر اللہ رسول احمد مختاری ابان قبابت کنید دو وقت ببینو اکبر کلے کا عقابی کا سوار گونا اکبر روح پا میدان کربلائی طرف لبت اکبر دنلہ گوئلو انگر گس پی بابا حسین گبلا اکبر دنلہ گوئد گس پی بابا حسین اکبر گبلا ہمیں دو وقت ببینو اکبر لو قابی کھنا یا پھولا کانکت چکوانا اکبر یا پھولو سترلو چکا سالہ بیومت حسین جب بھی مقبو برنا اکبری گبلا اکبری گبلا حسین اکبری گبلا حسین ویود اکبری کسل بیومت بابا یعنی آخری ودا بدت بیا یعنی گبلا چاہوں میت بین حسین جملہ چکزرت لے بابی اکبر اگر کھانا جوان بھی یتسک بنا دری کھانا جوان بھی ویدہ بتک وائد پا علائی حال ازداران مظلوم کربلا اکبر میدان سوز ملعون شقیق ہے واصل جہنم بسنا اکبر کلیگ اخلار گلنا اکبر لوگ سے حسین خیمگاہ لومید حسین ام لیلہ لکا سلب امید ام لیلہ بارگاہ خداوندین دو عابد بچا اکبر لوگ سے اون شکزرے فتح خوب شکزرے دو وقت ببینو اکبر لوگ سے حسین شانی ہوں اکبری کا سلب امید بابا نا اشن جامع بزن اس کو مسیحیت گلہ شدوش نالا شدک چمین ترے بابا سی گاس آتے چگلا بوچی تمنا بہلو سجنارنا
بیا تو بھی کوششی رہتے وہ بھی تمنا پورا بیایت بھی ہائے حسین مظلوم کربلا دری یالا اکبری تمنا جی بسدبا بابا نات کو بھی سیود نالا شدیف جی مندرے اما حسین لچوی لغسم مسو اما حسین لچوی لغسم مغالا حسین کھری زمان متحر با اکبری زبانی آدھے کر اکبری حسین زبان میں کھری زبانی لن مونے امبو اکبری کسال بیمت بابا نپا یہاں جادت کم سے یسترے دوا قد بابینو القصہ مختبر اکبر کلے خلق سے میدان انگوانا اکبر بلانگیں برجتوں سے اکبر کلے کا زمین کربلائی موقبونا اکبر بابا رحمد اللہ قدرت سکیناتی سکینی ترن منتقل دی روایات کو منتقل مقتل اربابیر بیطیون چیزرت درمانا اے شہدہ کنی کیوں مگوی والا یہ بابا شہمد شہدہ کنی گزگوی کتونیت اونا اکبر کیوں بھی وقلا یہ بابا باتون میں کربلائی سرزن اونا اکبر کیوں بھی وقلا یہ بابا کربلائی چی بسے کو تنگل بردال کوئی میر اجائیو حال اکبری جنازی کا تھنے اکبری گوئنے کے تھن من اکبر زر اللہ اکبر چند کھچے میں نہ کسال بھی مستورے اکبری کھچے بچی بے ست پر زر بنا یو بے ست با بابا نہ خیم اگائی مگر نہ سوکی نہ لچو کیوں مدر وعدہ بے ست پر سورے